الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے ہم سب کو دنیا میں بھیجا ہے، اور دنیا میں آ کر اللہ رب العزت ہمیں آزمانا چاہتا ہے. کیونکہ دنیا دار العمل ہے، آخرت دار الجزا ہے. دنیا میں ہمیں عمل کرنا ہے اور اس کا بدلہ آخرت میں ملنے والا. تبھی تو اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا: من عمل صالحا فلنفسہ، کہ جو اچھے اعمال کرے گا اس کا بدلہ وہ پا کر رہے گا. ومن اساء فعلیہا، اور جو برے دھندے کرے گا اس کی مزہ بھی وہ چکھے گا. علماء نے اس کے دو مطلب بیان فرمائے. ایک تو یہ کہ اللہ رب العزت اس کی نیکی کا بدلہ دنیا ہی میں عطا فرمائیں گے، اور آخرت میں تو اس کا بدلہ ہے ہی ہے. اور جو برا کام کرے گا اس کی سزا دنیا میں بھی بعض اعمال کے اللہ دیں گے، اور آخرت میں تو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے برے اعمال سے. ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی دوسرا گناہ کرے اور دوسرے کو سزا ملے. اللہ خود فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت بندوں کے اوپر ظلم کرنے والے نہیں ہیں. جس نے کیا ہوگا اسی کو اس کی سزا ملے گی. ایسا نہیں کہ مونچھوں والا گناہ کریں داڑھی والے کو سزا ملے. جس نے کیا اسی کو اس کا بھگتنا پڑے گا. قاعدہ ہے اللہ. اور اللہ کسی بندے کے اوپر ظلم نہیں کریں گے. کیوں؟ کہ اللہ نے خود قرآن کریم کے اندر فرما دیا ہے کہ ہم بندوں کے اوپر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کریں گے. کہ کوئی نیکی کی ہوگی اور لکھی نہیں،
یا کوئی گناہ کیا ہو اور اس کو زیادہ کر کے لکھ دیا ہو. ایسا اللہ ہرگز نہیں کریں گے. اس لیے بندہ جب بالغ ہوتا ہے تو 2 فرشتے اس کے اوپر لگا دیے جاتے ہیں، کرامن کاتبین. ہمارے امام بار بار پڑھتے رہتے ہیں، ہر ہفتے میں اس کی تلاوت ہوتی رہے کسی نہ کسی نماز میں. ہمیں یاد رہے اس بات کی کہ ہمارے اوپر کرامن کاتبین لگے ہوئے ہیں کہ ذرہ برابر، جیسے CCTV کیمرے ہوتے ہیں کہ ذرہ برابر بھی چوک نہیں ہوتی. چوری کرنے والا کسی طریقے سے کیسے چوری کر رہا ہے وہ سب کچھ اس میں ریکارڈ ہو رہا ہے. کوئی کیا کر رہا ہے وہ سب اس میں ریکارڈ ہو جاتا ہے. میرے دوستو، اللہ کے کیمرے اس سے بھی زیادہ سخت ہیں. اسی لیے قرآن کریم میں ہم سورہ کہف جمعہ میں پڑھتے ہیں، جمعہ کے دن. اس میں اللہ رب العزت نے مجرموں کے بارے میں فرمایا کہ کل قیامت کے دن ان کے دفتر ان کے سامنے کھول لیے جائیں گے. ان کے دفتر ان کے سامنے کھول لیے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ تم ہی دیکھ لو کہ تم نے کیا کرتوت کی. وہ خود کہیں گے مالی حاضل کتاب، کہ اس کتاب کو کیا ہو گیا کہ اس نے نہ چھوٹا چھوڑا ہے نہ بڑا چھوڑا. یہ دفتر ایسا ہے کہ جس میں نہ چھوٹا چھوڑا گیا نہ بڑا چھوڑا گیا، کہ چھوٹا عمل نیک عمل کیا ہوگا اس کو بھی فرشتے درج کرتے ہیں اور چھوٹا گناہ کیا ہوگا اس کو بھی فرشتے درج کر رہے ہیں. لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون. میرے دوستو، اللہ رب العزت نے ہمیں یہ جو موقع دیا ہے اس کو غنیمت سمجھیں. زندگی سیر سپاٹوں کے لیے اللہ نے نہیں دی کہ چلو منمانی گزار کے چلے آؤ. اور یاد رکھنا، اگر گناہوں کے باوجود اللہ کی نعمتوں کا اترتا رہنا یہ اللہ کی ڈھیل کی علامت ہے. اگر آدمی گناہ کیے جا رہا ہے اور کہتا ہے کہ اپن تو کسود نہ تھا، سمجھو یہ تو فرعونیت کی علامت ہے کہ اس کو 450 سال تک تو سر میں بھی درد نہیں ہوا. تبھی تو اس نے خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا. اس لیے یہ جو حالات آ رہے ہیں ایمان والوں کے اوپر، اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں. یہ تو اللہ کی طرف سے ایک نعمت سمجھو، نعمت. مومن کے اوپر جو حالات آتے ہیں یہ 2 حال سے خالی نہیں. ایک تو یہ کہ اس کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور دوسرا اگر اس کے اوپر کوئی گناہ نہ ہو تو اس کے درجات کو اللہ بلند فرماتے. اور حالات نہ ہوئے تو اپنے ایمان کے اوپر اپنے ایمان کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں منافق ہو گیا ہوں. ایک صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ وہ میاں بیوی رہ رہے تھے، تو ایک مرتبہ میاں کام سے گھر پر آئے، تشریف لائے، تو بیوی نے کہا کہ آپ تھکے ماندے آئے ہیں دن بھر کام کر کے، یہ کام کرتے ہیں میں آپ کے لیے کھانا لگا دیتی ہوں. تو وہ شوہر کہنے لگے کہ مجھے کھانے کی ضرورت نہیں، ابھی مجھے پیاس لگی ہے، پہلے پانی پلاؤ. اب وہ زمانہ تو ایسا تھا، ابھی کے زمانے کی تھوڑی بات. وہ زمانہ ایسا تھا کہ وہاں وہ مٹکے کسی سائے دار درخت کے نیچے لٹکائے جاتے تھے یا گھڑے کر کے اس میں رکھے جاتے تاکہ پانی ٹھنڈا رہے. اور ان کی زندگی ایسی تھی کہ ان کے اوپر دنیا میں کوئی حالات ہی نہیں تھے. پیسے بھی اتنے، مال بھی اتنا، سب کچھ نعمتوں سے لدا ہوا تھا. تو عورت پانی لینے کے لیے گئی، اتنے میں وہ شوہر کی آنکھ لگ گئی، سو گئے. اب اس نے سوچا، وہ عورت نے، کہ ان کو جگاؤں گا تو ان کی نیند خراب ہوگی. پوری رات وہ گلاس لے کے کھڑی رہی. وہ اس زمانے کا واقعہ نہیں بھائی، ابھی کی عورتوں کی بات نہیں. پوری رات کھڑی رہی، اس خیال سے ان کو نہیں جگایا کہ ان کی نیند خراب ہوگی
اور پوری رات کھڑے رہنے کے بعد کوئی شکایت بھی نہیں. وہ شوہر صبح کے وقت میں اٹھے, کہا کہ پگلی کیا کر رہے, صبح میں کہاں پانی پیتا ہوں. کہا کہ رات آپ نے پانی مانگا تھا اور جب میں پانی لے کر واپس آئی اس وقت تو آپ سو گئے تھے. کہا کہ تو اس وقت سے کھڑی ہے, کہ ہاں اس وقت سے کھڑی ہوں. تو شوہر خوش ہو گیا, وہ فرما بردار کے بعد. تو اس نے آفر رکھی. اس وقت کے شوہر بھی ایسے تھے کہ آفر کرے. ہاں, تو اس نے آفر رکھی کہ مانگ, کیا مانگتی ہے, جو مانگے گی میں تیری مراد کو پوری کروں گا. تو عورت کہنے لگی, کتابوں میں لکھا ہے میرے دوستو, اس عورت نے جواب دیا کہ اگر آپ کو دینا ہی ہے تو مجھے طلاق دے دو. عورت نے کیا کہا, اگر آپ کو دینا ہی ہے تو مجھے طلاق دے دو. شوہر رونے لگا کہ اتنی بڑی خدمت تو نے کی, رات بھر گلاس لے کر کھڑی رہی اور میری اتنی فرما برداری کی, اور آج تو مانگ رہی ہے تو یہ مانگ رہی ہے. کہا کہ ایسے نہیں, ایسے یہ بات نہیں چلے گی. ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں, وہاں پر پورا معاملہ درج کریں گے. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں گے کہ ہاں طلاق دے دیں تو میں دے دوں گا. اب دونوں میاں بیوی وہ فیصلہ کروانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہے. راستے میں اتفاق سے شوہر کو ٹھوکر لگی, جس کی وجہ سے شوہر گر گیا, اور گرنے کی وجہ سے اس کی پیر میں چوٹ لگی. تو وہ جلدی اپنا دوپٹہ پھاڑ کر وہ جو زخم لگا ہوا تھا اس کے اوپر باندھنے لگی. شوہر روئے جا رہا ہے کہ ابھی تو طلاق کی بات کر رہی تھی اور ابھی تو اس طریقے سے خدمت بھی کر رہی ہے, کیا ماجرا ہے. تو وہ عورت کہنے لگی کہ اب واپس چلو گھر, اب طلاق کی کوئی چیز طلاق بلاق لینے کی ضرورت نہیں ہے. کہا کہ معاملہ کیا ہے, تو مجھے کیوں کہ پوری رات بھر تو خدمت کے لیے کھڑی رہی اور صبح میں طلاق مانگی, اور جب ہم جا رہے تھے اور واپس اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچنے کے قریب ہوئے اور تم نے اس طریقے سے مجھے. وہ عورت کہنے لگی کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی ہے کہ جو آدمی ایمان والا ہوتا ہے اس کو اس کی زندگی میں تکلیفیں آتی رہتی ہے. میں نے تو جب سے تمہارے نکاح میں آئی ہوں کبھی کوئی تکلیف ہی نہیں دیکھی. ہماری عورتیں سنیں گھروں پر, وہ کیا کہہ رہی ہے کہ میں نے تو کوئی تکلیف ہی نہیں دیکھی, اس لیے مجھے اس بات کا خطرہ ہوا کہ کہیں تمہارا ایمان تو سلب نہیں ہو گیا اور تم منافق تو نہیں بن گئے کہ تمہیں کوئی تکلیف ہی نہیں آتی. ہم تو کتنی راحتیں دے, صرف ایک مرتبہ پانی پوری کھانے کے لیے نہ لے جاؤ تو سارے دھوائے جائے, سارے عمل کیا ہو جاوے, دھل جاوے, کہ ابھی میں جوئی ہوں, حالانکہ وہاں کچھ بھی نہیں دیکھا ہوتا. وہاں پر ہاں وہ 40 کی آتی ہے اور 80 ابھی تول کے دیکھو 80 کلو کی ایسے ہی ہو جاتی ہے کہ ساری خواہشیں پوری کر رہے ہیں مرد, ساری ضرورتیں اس کی پوری ہو رہی ہے, پھر بھی ناشکری. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں عورتوں کو زیادہ تر دیکھا جہنم میں گرتی ہوئی. صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ کیا ہے کہ ہم عورتیں جہنم میں زیادہ جا رہی ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لعن طعن زیادہ کرتی ہو, کہ شوہر پوری زندگی تمہاری خدمت کرتا رہے مگر ایک مرتبہ آرا تیرا ہو جاوے تو زندگی بھر کی اس کی محنت اور زندگی بھر کی اس کی خدمت اور زندگی بھر کی تیری ضرورت کو پورا کرنے والا ایک ہی جملے میں تو اس کا انکار کر دیتی ہے. اور یاد رکھنا, کتابوں میں لکھا ہے کہ جو عورت اپنے شوہر کی لعن طعن کرتی ہے اور ناشکری کرتی ہے, ایک مرتبہ اگر اس نے کہہ دیا کہ تمہارے گھر پر آ کر میں نے کیا دیکھا, تو یوں کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کی زندگی بھر کے اعمال ختم ہو جاتے, کوئی بدلہ نہیں ملتا. میرے دوستو, یہ زندگی میں حالات کا آنا, یہ
ایمان والوں کے ایمان کو بڑھانے کے لیے. اس لیے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ اجمیر والے بابا, سب جانتے ہیں کہ نہیں بھائی, ہم ان سے محبت بھی کرتے ہیں. ایک مرتبہ ان کا بڑا کاروبار تھا آئل کا, ان کی جوانی کے موقع کے اوپر کنٹینر چلتے تھے ان کے جہاز, اس ملک سے دوسرے ملک. ایک مرتبہ کسی خادم نے آ کر کہا کہ حضرت خبر آئی ہے کہ ہمارا جو جہاز ہم نے روانہ کیا تھا وہ ڈوب گیا. حضرت نے الحمدللہ کہا, گردن جھکائی, اور گردن جھکانے کے بعد کہا الحمدللہ. پھر تھوڑی دیر کے بعد کسی نے خبر دی کہ حضرت وہ جو خبر آئی تھی وہ تو افواہ تھی, ہمارا جہاز تو اب کنارے پر پہنچنے کے قریب ہے. حضرت نے پھر اپنی گردن کو جھکایا, پھر جھکانے کے بعد کہا الحمدللہ. پوچھنے والے اپنے تو کوئی خراب خبر سنے فوراً اللہ پڑھے کہ نہیں ہے بھائی؟ کوئی مر گیا ہو تو فوراً اللہ پڑھتے ہیں, یا کوئی حادثہ پیش آ گیا, وہاں حادثہ ہی ہوا نا, ان کی پوری زندگی بھر کی وہ سرمایہ چلا جاتا اگر ڈوب جاتا. تو وہ پوچھنے والے پوچھنے لگے کہ حضرت اس پر بھی آپ نے الحمدللہ کہا, اور کسی نے یہ خبر کہی کہ نہیں آپ کا جہاز تو کنارے پر پہنچنے کے قریب ہے, پھر بھی الحمدللہ کہا. تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس وقت بری خبر سنی اس وقت میں نے اپنے دل کے اندر جھانکا, مجھے یہ گمان ہوا کہ کہیں اس کی وجہ سے میرے ایمان میں کوئی کمی تو نہیں آئی, میرا اللہ سے میرا یقین تو نہیں اٹھا. تو میں نے دل کے اوپر جھانکا تو میں نے دیکھا کہ نہیں, میرے دل پر کوئی رنج و غم اور صدمہ سوار نہیں ہوا. مجھے اس کے اوپر بھی خوشی ہوئی کہ چلو گیا تو گیا, دنیا گئی ہے, آخرت تو میری باقی ہے. اس پر میں نے الحمدللہ کہا, اور وہ تو جب دوسری خبر آئی اس کے اوپر تو الحمدللہ کہنا ہی چاہیے. اس لیے میرے دوستو یوں فرمایا کہ جب ایمان والے کے اوپر حالات آویں تو اس کو واویلا کرنے کی ضرورت نہیں, بلکہ اللہ کا شکریہ ہر وقت میں ادا کرنا ہے. اگر شکریہ کے ساتھ اور اللہ کی فرما برداری کے ساتھ اور اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کے ساتھ زندگی گزارتا رہے گا تو اللہ رب العزت حالات کو آٹومیٹک دور فرما دیں گے, اور اللہ رب العزت اس کے اوپر انعام اور بدلہ بھی دیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جاتے تھے اللہ سے باتیں کرنے کے لیے, تو دو آدمی ان کو راستے میں ملے. ایک آدمی نے کہا کہ حضرت آپ جا رہے ہو, مالدار آدمی تھا, اس نے یہ کیا کہا کہ حضرت آپ اللہ سے ذرا میری ریکویسٹ کر دینا, اللہ سے کہہ دینا کہ وہ نعمت آپ ہی دی دی تمہیں, آپ نے بہت نچھاور کر دی میرے اوپر نعمتیں, اب میری درخواست ہے کہ اب ان نعمتوں کو روک دیا جائے. کیا درخواست کی؟ آپ نے تو نہ کرنی ہے نہیں, آپ نے تو હજુ વધારે આવવાની ને ટુવાયો કરાવી है. ખેતર વેચે આટલા રૂપિયા આવ્યા તો હોય કે હજુ, हाँ, तो रिक्वेस्ट कर रहा है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कि आप जा रहे हो अल्लाह से जरा कह देना कि बस હવે અલ્લાહ પાકને કીધું કે હવે બસ वो થઈ ગયું, वो આપ્યું તમે. फिर थोड़े आगे चले, फिर दूसरा एक गरीब आदमी मिला, तो वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगा कि आप अल्लाह से बातें करने जाते हैं तो ज़रा अल्लाह से रिक्वेस्ट करियो ने कि આ બાજુ કઈ નોખે બધું એમ જ જાય, થોડું આ બાજુ એ આવે, मेरे ऊपर भी जरा नजरे करम हो जावे. अब दो रिक्वेस्ट है, एक का क्या कहना है कि नेमतें कम हो जावे और दूसरे का क्या है कि नेमत बढ़ जाए. भाई समझ में आ रही है मेरी बातें? नेमत देखो, इससे एक सबक मिलेगा नेमत का शुक्रिया अदा करने के ऊपर और नेमत की नाफरमानी करने के ऊपर. दो चीजें हैं, एक तो उसने क्या कहा कि नेमतें कम हो जावे और दूसरे ने कहा कि नेमत आ जावे. तो अब दोनों की रिक्वेस्ट लेकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तो अपनी बातों में मशगूल हो गए
اور بات کر کے واپس آنے لگے تو اللہ نے یاد دلایا کہ موسیٰ مارا کوئی بھی بندہ مہیلا تھا کہ کدھر تھا نے کہا کہ ہاں باری تعالیٰ انہوں نے ایک بندہ ملا تھا، اس نے کہا تھا کہ زندگی میں بہت نعمتوں سے آپ نے نواز دیا، آپ ایک کام کریو اللہ سے کہہ دینا کہ اب نعمتوں میں کمی کر دی جاوے تو بہت اچھا رہے گا. اور دوسرے نے یہ ریکویسٹ کی کہ نعمتیں مل جاویں. تو اب اللہ نے 2 حکم جاری کیے. کتنے حکم جاری کیے؟ 2 حکم جاری کیے. ایک حکم یہ جاری کیا اس مالدار کے لیے، اس سے کہا کہ اس سے یہ کہہ دینا کہ تو ناشکری کرنا شروع کر دے، اللہ کی ناشکری کرنا شروع کر دے تو آہستہ آہستہ تیری نعمتیں ختم ہو جائیں. اور دوسرا جو غریب ہے اس سے کہہ دینا کہ وہ اللہ کی شکر گزاری کرنا شروع کرے تو اس کی نعمت میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا، اس کے پاس آتی رہے گا. اب موسیٰ علیہ السلام تو آئے اور وہ دونوں انتظار ہی میں تھے کہ اب بھی آؤ سے. اب پہلے وہ غریب آخر میں ملا تھا تو پہلے غریب ہی ملا، اس کو زیادہ طلب ہوتی ہے تو اس سے ملاقات ہوئی اور اس سے کہا کہ بھائی اللہ نے تیرے لیے یہ پیغام بھیجا ہے کہ تو اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا شروع کر دے تو اللہ تیری نعمتوں میں اضافہ کرے. اب وہ غریب تھا کیسا کہ کچھ بھی نہیں تھا، خالی ایک چادر اوڑھا ہوا تھا. اس نے کیا کہا کہ یہ آئی پوجت ہوں تو ہوں شکریہ ادا کروں. کیا کہا؟ اس نے دیا ہی کیا ہے تو میں شکریہ ادا کروں. تو کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک تیز ہوا ایسی چلی کہ اس کی اوڑھی ہوئی چادر بھی اڑ کر پتا چلا میرے دوست. اور اس مالدار کے پاس گئے اور مالدار سے کہا کہ تیرے لیے یہ کہا ہے اللہ نے کہ نعمتوں کی ناشکری کرنا شروع کر دے تو نعمت آٹومیٹک ختم ہوتی چلی جائے گی. تو وہ مالدار کہنے لگا، پاس میں سور چل رہے تھے جب موسیٰ علیہ السلام ان سے بات کر رہے تھے، اس وقت میں وہاں پاس میں وہ خنزیر چل رہے تھے. تو اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس مالدار نے کہا کہ میں یہ بننا پسند کرتا ہوں، یہ غلیظ جانور بننا پسند کرتا ہوں، مگر میں اللہ کی ناشکری کرنا پسند نہیں کرتا. میرے دوستو، اس سے سبق ملتا ہے ہمیں کہ اللہ کی ہر حال میں شکر گزاری کرنا ہے. اللہ نعمتیں دے تو بھی شکر گزاری کرنا ہے، اور اگر حالات آ جاوے تو بھی اللہ کا شکریہ ادا کرنا ہے. اس لیے میرے دوستو، ہمیں ہر وقت اللہ کے سامنے رجوع ہونا ہے اور اللہ ہی کی نعمتوں کے اللہ ہی کا شکریہ ادا کرتے رہ کر اپنی زندگی کو گزارنا ہے. اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں دنیا آخرت میں بہترین نعم البدل اور بہترین بدلہ عطا فرمائے، اور دنیا آخرت کی ساری اللہ رب العزت ساری ضرورتوں کو اپنے خزانے غیب سے ہماری پوری فرماتے رہے، تاکہ ہم دنیا والوں کے سامنے اپنی شکایتیں پیش نہ کریں. ہماری شکایتیں صرف اور صرف اللہ ہی کے سامنے پیش کرنا ہے. میرے دوستوں، دنیا والے چند دے دیں گے، کتنے دیں گے؟ اگر ہم ان کے پاس گئے اور ان سے ذرا رودرے رہے کہ آؤ چھے بیماری سے، تو وہ دے دیں گے. کتنے دیں گے بھائی؟ اور دیں گے تو بھی 4 آدمیوں کو کہیں گے کیا مول صاحب نے آپ نے آج مجھے کپڑوں پہنو نہیں، آپ نے جا پہنو. وہ ہر ایک کو کہتے پھریں گے، اور اگر اللہ سے کہیں گے وہ کسی سے کہنے نہیں جائے گا. اس لیے ہم اپنا معمول بنائے دوستو، غمی میں بھی اللہ کے سامنے آئیں گے، اور اگر خوشی ہے تو بھی اللہ ہی کے سامنے آئیں گے، اور اسی کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی فکر کریں گے. انشاءاللہ اس طرح عمل کریں گے تو اللہ رب العزت ہماری دنیا اور آخرت دونوں بھلی فرما دیں گے. اللہ رب العزت ہم تمام کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق نصیب